الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر قرآن مقدسہ کی جو ہے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور دل لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کے نذرانے عقیدت پیش کرنے پڑے. بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک خوبصورت لہجے ابھی جو ہے آپ تک پہنچیں گے. صدب بھائی کی فرمائش کے مطابق چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے اور پھر چند منٹ کی گفتگو، پھر اپنی جگہ لے لوں گا. حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے دیوان سے سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ مچل کے بول دیں یا رسول اللہ. کہ وہ سوئلہ لزار فیتے ہیں، وہ سوئلہ لزار فیتے ہیں، وہ سوئلہ اور وہ سوئلہ لزار فیتے ہیں کہ تیرے دل کہ تیرے دل بہار فیتے ہیں کہ تیرے دل بہار فیتے ہیں، وہ سوئلہ. زندہ آباد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تاجدار مدینہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت. اور اس گلی کا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں کہ مانگتے تاجدار فیتے ہیں. زندہ آباد. مانگتے تاجدار فیتے ہیں کہ وہ سوئلہ لزار فیتے ہیں کہ تیرے دل. اور صدب بھائی مکتب
نقطہ ملاحظہ فرمائیں، چل کے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ امام صاحب تشریف رکھتے ہیں، ناظم اجلاس حضرت علامہ عابد حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، اصغر الہ آبادی تشریف رکھتے ہیں، حسنین صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ تمام تر شعراء تشریف رکھتے ہیں۔ سماعت فرمائیں، چل کے بولتے ہیں یا رسول اللہ کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہ کوئی کیوں پوچھے، کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہ تجھ سے شیدا، کہ تجھ سے شیدا ہزار فتنے ہیں، کہ تجھ سے کہ تجھ سے شیدا ہزار فتنے ہیں، وہ سویلا۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں جو ہے ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر جو ہے برائی کرے گا، برے کام کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھے گا۔ یعنی انسان جو نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اور جو انسان دنیا میں برے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں تو دکھائے گا۔ مگر اسی آیت کریمہ کی جب تفسیر کو پڑھا جائے تو مومنین تمہارے لیے خوشخبری ہے، ایمان والوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، نمازیوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، روزے رکھنے والوں، احکام خدا بندی ادا کرنے والوں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ میدان محشر جب قائم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک عمل کو بھی دکھائے گا، برائیوں کو بھی دکھائے گا، مگر اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ مولا تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور جو نیک عمل ہوں گے ان کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے بابو، اے تمہاری تقریر الگ چل رہی ہے، اب بولنا نہیں ورنہ امام صاحب مرغا بنائیں گے تمہیں صبح۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت علامہ رومی علیہ الرحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ بندے کی زندگی ایک کوری کتاب کی طرح ہے، جس کے صفحے اول پر جو ہے اس کی تاریخ پیدائش لکھی ہوئی ہے اور صفحے آخر پر جو ہے اس کی تاریخ وصال لکھی ہوئی ہے۔ پوری ڈائری، پوری کتاب ایک دم کوری ہے۔ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو تاریخ پیدائش لکھ دی جاتی ہے اور آخری صفحے پر جو ہے تاریخ وصال لکھ دی جاتی ہے۔ اب بندہ دنیا میں جیسے جیسے کام کرتا رہتا ہے،
اگر گناہ کیے تو گناہ اس ڈائری میں لکھے جائیں گے، نیک عمل کیے تو نیک عمل لکھے جائیں گے، برائیاں کرتا رہا تو برائیاں لکھی جائیں گی، اچھائیاں کرتا رہا تو اس کی نام اعمال میں اس ڈائری میں جو ہے اچھائیاں لکھی جائیں گی۔ اور انسان جب پیدا ہوتا ہے، اب جب سن بلوغت کو پہنچتا ہے، عقل جب کام کرنے لگتی ہے تو انسان نیکیوں کی طرف کم، برائیوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ برائیوں سے بچیں، اچھائیوں کی طرف مائل ہوں، نیک عمل کریں اور دنیا سے رخصت ہو جائیں، تاکہ جب دنیا سے ہم رخصت ہوں تو دیکھنے والے دیکھیں کہ وہ انسان جا رہا ہے کہ جو لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، وہ انسان جا رہا ہے جو احکام خدا بندی کو ادا کرتا تھا، پابندی کے ساتھ نمازوں کو پڑھتا تھا، صاحب نصاب ہوتے ہوئے زکوٰۃ کو ادا کیا کرتا تھا، اچھے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کی زبان پر تمہاری تعریفیں ہوں بلکہ برائیاں نہ ہوں۔ اگر برائیاں ہوں گی تو یاد رکھو تو تمہارے لیے تباہی ہے، تباہی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت علامہ رومی علیہ الرحمہ جو ہے ایک حکایت نقل فرماتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے۔ علامہ رومی علیہ الرحمۃ و رضوان جو ہے ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس ایک ہیرا تھا، وہ اس ہیرے کو لے کر جو ہے جوہری کے پاس گیا، سونار کے پاس گیا، سونار کی دکان پر گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا میرے اس ہیرے کو خرید لیجئے اور مجھے اس کی قیمت دے دیجئے۔ جوہری نے جب اس ہیرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ میں اپنی پوری دکان بیچ دوں پر تمہاری ہیرے کی قیمت کو ادا نہیں کرتا، جاؤ تم اسے کہیں اور بیچ لو جا کر۔ تو کہنے لگا جب تم نہیں دے سکتے تو اس ہیرے کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ کہا جا بادشاہ کے محل میں چلا جا، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس ہیرے کی قیمت ادا کر دے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جوہری کی دکان سے چلا، بادشاہ کے محل میں پہنچا، دربار سجا ہوا ہے، وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، رعایا اپنے اپنے سوال کر رہی ہے۔ جب اس کی باری آتی ہے اور آنے کے بعد جب وہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتا ہے بادشاہ میرے پاس ایک ہیرا ہے، مجھے روپیوں اور پیسوں کی ضرورت ہے، میں اسے بیچنے آیا ہوں، میں جوہری کی دکان پر گیا تھا، جوہری نے تیرا ایڈریس دے دیا ہے، پتہ دے دیا ہے، اس ہیرے کو بادشاہ تو خرید لے اور مجھے اس کی قیمت دے دے۔ جب بادشاہ نے اس ہیرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا میں تمہارے ہیرے کو نہیں خرید سکتا، منع کر دیا بادشاہ نے کہ جاؤ کسی اور کے پاس بیچ لو۔ جو ہی وہ شخص پلٹا بادشاہ کی طرف سے، بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ ہیرا بیش قیمتی ہیرا ہے، اگر میں ساری سلطنت، ساری حکومت اس کو دے دوں اس ہیرے کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ مگر میری منشا یہ ہے کہ میری مرضی یہ ہے کہ میں جو ہے اس ہیرے کو اپنے خزانے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے محل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر دوڑا اس شخص کے قریب گیا، کہا رکو رکو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ہیرے کی تمہیں جو ہے قیمت مل جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہے، مل جائے قیمت تو آپ جو ہے دے دیجئے۔ وزیر نے کہا تمہارے ہیرے کی قیمت یہ ہے کہ کل صبح سورج جب طلوع ہوگا، سورج جب نکلے گا تو بادشاہ کے محل میں داخل ہو جانا، ہیرا رکھ دینا اور پورے دن میں جتنا مال بادشاہ کے دربار سے، بادشاہ کے محل سے لے جا سکتے ہو لے جانا، سورج غروب ہونے تک جتنا مال چاہتے ہو اتنا مال بادشاہ کے محل سے تم لے جانا۔ تو وہ شخص خوش ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، سودا طے ہو گیا۔ رات کو اپنے گھر پہنچا، نیند نہیں آئی کیونکہ سوچا کہ ہیرا ہے، یہ ہیرا چلا جائے گا، بادشاہ کے محل سے جو ہے اور ہیرے اور جواہرات نکال کر لاؤں گا۔
سونے چاندی کی اشیاء نکال کر لاؤں گا، بیش قیمتی جو ہے جواہرات نکال کر لاؤں گا۔ صبح نمودار ہوئی اور جب سورج طلوع ہوا تو بادشاہ کے محل کے دروازے پر کھڑا تھا وہ شخص، اندر داخل ہوا، وزیر سامنے تھا۔ وزیر نے کہا ہیرے کو میرے حوالے کر دو۔ اس شخص نے اس ہیرے کو وزیر کے حوالے کر دیا۔ وزیر نے کہا یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ تمام تر محلات ہیں، یہ تمام تر کمرے ہیں، جس کمرے میں چاہو داخل ہو جاؤ، جس کمرے سے جو بھی سامان لینا چاہو لے لو، ہیرے جواہرات لینا چاہتے ہو لے لو، روپیہ پیسہ لینا چاہتے ہو لے لو۔ حضرات گرامی، وہ اندر داخل ہوا، کبھی دائیں کمرے کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ سونے چاندی کی اشیاء رکھی ہوئی ہیں۔ کبھی بائیں کمرے کی طرف جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ خزانے کے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی جو ہے ادھر جاتا ہے، کبھی دوسری طرف جاتا ہے، چاروں طرف محل میں چکر لگا رہا ہے، کمرے کھول رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بیش قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، بیش قیمتی سامان رکھے ہوئے ہیں، ہیرے رکھے ہوئے ہیں، جواہرات رکھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کمرے میں پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، بیش قیمتی کھانا لگا ہوا ہے۔ سوچنے لگتا ہے پورا دن پڑا ہے، ابھی تو پورا دن پڑا ہے، پہلے کھانا کھا لوں اور کھانا کھانے کے بعد میں جو ہے بادشاہ کے محل سے ہیرے اور جواہرات لے کر جاؤں گا۔ کھانا اس لیے کھا لوں کہ بادشاہ کے محل میں جو کھانا موجود ہے یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، بلکہ اس دسترخوان پر بادشاہ کھاتا ہے۔ آج موقع ملا ہے کہ پہلے کھانا کھا لوں، بعد میں ہیرے اور جواہرات لے کر جاؤں۔ کھانا کھایا، کھانے کے بعد زندہ باد۔ آپ کا بھی معمول رہتا ہوگا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا آرام کریں۔ ایک نشہ جو ہے سوار ہوتا ہے انسان پر، کھانا کھانے کے بعد آرام مانگتا ہے انسان۔ جب کھانا کھا لیا شخص نے تو کہا تھوڑی دیر آرام کر لوں، اس کے بعد بادشاہ کے محل سے جو ہے مال لے کے جاؤں گا۔ پورا دن پڑا ہے نا، پورا دن پڑا ہے۔ کھانا کھایا، آرام کرنے کے لیے لیٹا، آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اٹھنے کے بعد کمروں کی طرف دوڑنے لگا۔ وزیر نے کہا ٹھہرو، وقت ہو چکا ہے، اب تم ہیرے اور جواہرات نہیں لے جا سکتے۔ یہ جو تمہارا ہیرا ہے یہ بادشاہ کا ہو گیا، اس محل کا ہو گیا۔ تم سے جو شرط لگائی گئی تھی، جو شرط رکھی گئی تھی، وہ شرط مکمل ہو چکی ہے، اب تم کچھ نہیں لے جا سکتے۔ کہنے کا مطلب و منشا یہ ہے کہ انسان جب آتا ہے دنیا کی ہوس میں پڑ جاتا ہے، اسے خیال نہیں رہتا کہ مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے، مجھے دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ وہ کبھی کسی مال کی طرف دوڑتا ہے، کبھی کسی مال کی طرف دوڑتا ہے، کبھی کسی کھانے کی طرف دوڑتا ہے، ایک کام خداوندی کو بھول جاتا ہے، اتنا مست ہو جاتا ہے دنیا میں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ سر پر سوار ہو جاتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے اور انسان خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ کچھ لے کر جاتا ہے، کچھ نہیں لے کر جاتا ہے۔ دنیا میں جتنا بینک بیلنس بنایا، جتنی دولت اکٹھی کی جو ہے، وہ ساری کی ساری دولت یہیں رہ جائے گی۔ ساتھ کیا جائیں گی؟ نیکیاں ساتھ جائیں گی، ساتھ کیا جائے گا نمازیں ساتھ جائیں گی، ساتھ کیا جائے گا رمضان کے روزے رکھے ہوں گے وہ ساتھ جائیں گے، لوگوں کی مدد کی ہوگی تو وہ ساتھ جائیں گے، حقوق العباد کا جو خیال رکھا ہوگا تو وہ ساتھ جائے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، اچھے کاموں سے دور ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ موقع مل جائے تو تمام تر دوست و احباب کے مال کو سمیٹ کر کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ موقع مل جائے، ہمارا اگر کھیت ہو تو اس کی میل کاٹ کر کے جو ہے دوسرے کا کھیت قبضہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر دنیا میں یہ غلط کام کرتے رہے، حقوق العباد ادا نہ کیے، بندوں کا خیال نہ رکھا، ان کے مال کو غصب کرتے رہے، مال کو چھینتے رہے، حرام مال اکٹھا کرتے رہے، یاد رکھو یہی مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے۔ تو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تو اسے جو ہے غنیمت سمجھ کے، مسافر سمجھ کے گزار لو۔
تو قبر کی منزل میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اگر مال حلال کی بجائے مال حرام اکٹھا کیا تو یاد رکھو قبر میں جب اتارے جاؤ گے تو مال حلال تو ہوگا ہی نہیں، مال حرامی ہی ہوگا، اور جب مال حرام ہوگا تو کفن بھی مال حرام کا، قبر میں لگنے والی لکڑی بھی حرام کی، کفور بھی حرام کا، ساری چیزیں حرام کی۔ اور جب قبر میں اتار دیا جائے گا وہ قبر جس کے اندر صرف تمہیں لٹایا جائے گا، تمہارے دوست و احباب وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تمہارے گھر والے پیچھے ہٹ جائیں، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ جب ساری چیزیں حرام کی ہوں گی تو یاد رکھو عذاب الہی تم پر ہوتا رہے گا، اور یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر میں رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو یاد رکھو اس وقت بھی تمہیں اس مال حرام کا حساب دینا۔ اپنی زندگی کو جو ہے نا مسافر کی طرح گزارے۔ مسافر آپ نے دیکھا نا کہ ایک اسٹیشن سے دوسری اسٹیشن، تیسری اسٹیشن، اسے لو لگی رہتی ہے، جب تک اپنے مقام پر نہیں پہنچ جاتا تب تک جو ہے وہ آرام نہیں کرتا۔ مگر ہماری آرام کا یہ حال ہے کہ ہماری فجر بھی قضا ہو جاتی ہے، ہماری جو ہے ظہر بھی قضا ہو جاتی ہے، ہماری عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ ایک ایک نیکی میدان محشر میں قائم آئے گی، ایک نیکی، نیکیوں کی اتنی سخت ضرورت پڑے گی کہ بندہ میدان محشر میں تمام تر لوگوں کے پاس جائے گا، ایک نیکی نہ ملے گا۔ آخری گفتگو ہماری سماعت کر لیں کیونکہ شعراء کی جو ہے فہرست بڑی لمبی ہے، بڑی طویل ہے۔ میدان محشر قائم ہوگا، ایک شخص کو جو ہے میزان عمل پر لائے جائے گا، صدب بھائی نامہ اعمال تولا جائے گا، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوگی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ایک نیکی کم پڑے گی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں لے جاؤ جہنم کی طرف، فرشتے پکڑیں گے، پکڑنے کے بعد جہنم کی طرف لے کر چلیں گے، اور جب جہنم کی طرف لے کر چلیں گے تو بارگاہ الہی کی طرف جو ہے نا حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس بندے کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر آؤ۔ حضرات گرامی بندے کو میزان عمل پر لایا جائے گا، دوبارہ نامہ اعمال تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، پھر ایک نیکی کم پڑے گی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں، پورے میدان محشر میں جا، سارے لوگوں سے مل کے آ، اگر تو ایک نیکی لے کر آئے گا تو میں تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ حضرات گرامی وہ بندہ پورے میدان محشر میں سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس جائے گا، سب سے پہلے والد کے پاس جائے گا اور کہے گا اے میرے والد گرامی دنیا میں بڑا خیال رکھا تھا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دی، اے میرے والد گرامی ہمارے کھانے کا خیال آپ نے رکھا، ہماری پڑھائی کا خیال آپ نے رکھا، آپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ہم سے بہتر ہو، آپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا سارے محلے سے بہتر ہو، آپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اعلیٰ درجے پر قائم ہو۔ اے والد گرامی مصیبت آن پڑی ہے، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، ایک نیکی عطا کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت عطا کر دے۔ حضرات گرامی والد کہے گا نفسی 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 نفسی، کسی اور کے پاس چلا جا، میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا، میرا بھی نام اعمال بھی ہونا ہے، میرا بھی نام اعمال وزنی کیا جانا ہے۔ حضرات گرامی والد جب جو ہے والد جو دھتکار دے گا تو والدہ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، ماں سے کہے گا اے میری والدہ، اے میری ماں، تو نے دنیا میں بڑا خیال رکھا، 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا، بچپن میں جو ہے بستر پر سلایا، پیشاب کر دیا کرتا تھا تو جو ہے پیشاب کی جگہ سے اٹھا کر مجھے جو ہے سوکھی جگہ پر لٹا دیا کرتی تھی اور اپنا جو ہے گیلی جگہ پر لیٹ جایا کرتی تھی۔ اے ماں تو نے چلنا سکھایا، اے ماں تو نے بولنا سکھایا، اے ماں تو نے دنیا میں اپنے آنچل کا سایہ میرے سر پر رکھا، اے ماں مصیبت آن پڑی ہے، ایک نیکی عطا کر دیتا کہ تیرا بیٹا جنت میں چلا جائے۔ ماں کہے گی نفسی 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 نفسی، جا کسی اور کے پاس چلا جا۔ حضرات گرامی وہ بندہ جو ہے اس کے بعد اپنے دوست و احباب کے پاس جائے گا، تمام تر ملنے والوں کے پاس جائے گا، ایک نیکی نہ پائے گا، مایوسی کے عالم میں واپس میزان عمل کی طرف آنے لگے گا۔ ایک بندہ سامنے آئے گا، جب اس کا مایوس چہرہ دیکھے گا کہنے لگے گا ٹھہر ٹھہر، یہ تیرے چہرے پر مایوسی کیوں ہے؟ بندہ کہے گا تو مجھ سے پوچھتا
آنکھیں مایوسی کیوں ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم میدان محشر قائم ہو چکا ہے، میزان عمل پر بندوں کے نامہ اعمال تو لے جا رہے ہیں، میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، پورا میدان محشر گھوم لیا ہے، ایک نیکی نہیں مل رہی ہے، ایک نیکی مل جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت عطا فرمائے۔ بندہ کہے گا میرے نامہ اعمال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تاجدار مدینہ کانفرنس، جشن نعتیہ مشاعرہ۔ بندہ کہے گا میرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہے، نیکیوں کی کتنی ضرورت پڑے گی؟ تو جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا انہیں بھی کرنے میں ہچکچایا مت کرو۔ وہ بندہ کہے گا کہ میرے پاس ایک نیکی ہے، اگر کہو تو ہم یہ نیکی تمہیں دے دیں، کیونکہ ہم اس نیکی کے ذریعے جو ہے جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارے دامن میں سب گناہ ہی گناہ ہیں۔ بندہ اس نیکی کو لے گا، لینے کے بعد میزان عمل پر پہنچے گا، میزان عمل پر اس کا جو ہے نامہ اعمال وزنی کیا جائے گا، اور وزنی کرنے کے بعد وہ نیکی جو کم تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میرے فرشتوں لے جاؤ جنت کی طرف۔ جب فرشتے جنت کی طرف لے کر چلیں گے تو اللہ ارشاد فرمائے گا وہ فرشتوں ٹھہرو۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بندے ذرا یہ بتا وہ نیکی تجھے کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت خدا بہانہ می جویا، یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، رحمت خدا بہانہ می جویت۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے وہ ایک نیکی تجھے کس نے عطا کی ہے؟ بندہ کہے گا مولا میں نہیں جانتا وہ کون سا بندہ ہے، ہاں میدان محشر میں وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، صرف ایک نیکی تھی، ایک نیکی تھی وہ مجھے عطا کر دی ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے اس بندے کو لے لے اور تو بھی ساتھ میں جنت میں داخل ہو۔ نیکی کی کتنی اہم ضرورت پڑے گی، ایک ایک نیکی کام آئے گی، تو نیکیاں کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو، ایک دوسرے سے محبت کیا کرو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھائی بھائی جو ہے مہینوں نہیں بولتا ذرا ذرا سی بات پر، بھائی 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 کا جو ہے حق مارے بیٹھا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ مال جو ہے بھائی کا مال غصب کر لیا، اور غصب کرنے کے بعد حج عمرہ کا ٹکٹ لے کے مدینہ طیبہ جا رہا۔ یاد رکھ نماز تو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے عوض میں اپنی رحیمی کریمی کے صدقے میں ہو سکتا میدان محشر میں معاف کر دے۔ اگر بھائی کا حق مارا ہوگا جب تک بھائی معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ بھائی نے بہن کا حق مارا ہوگا یا بہن نے بھائی کا حق مارا ہوگا یا کسی پڑوسی کا حق مارا ہوگا، یاد رکھو جب تک وہ پڑوسی بھائی بہن اس حق کو معاف نہیں کر دے گی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف نہیں فرمائے گا۔ دوسرے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، اور آج بندہ ان پہ جو ہے بالکل اترا ہوا ہے، اسے حرام و حلال میں تمیز ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھو اگر نیکیاں کرو گے نا تو میدان محشر میں نہیں بلکہ قبر انور میں جب اتارے جاؤ گے، نیکیاں کر کے جاؤ گے، جب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے تو وہ کرم فرمائیں گے، اور گناہ ہوں گے تو کرم کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ نے اگر چہرہ پھیر لیا تو ہم کہیں کے نہیں بچیں گے نا۔ نیکیاں کریں گے تو رسول اللہ کرم فرمائیں گے۔ اور یہ نیکی ہے کہ آج یہ پنڈال لگایا گیا، کرسیاں ڈالی گئیں، یہ ان علماء کرام کو بلایا گیا، یہ نیکیاں ہیں، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو قبر سے لے کر حشر تک کام آئے گا۔ بس آخری بات آپ تک پہنچا دوں، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان نقل فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قبرستان کے بغل سے گزرا تو میں نے چاہا کہ جو ہے ان قبر والوں کا حال لے لیا جائے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان مراقبے میں گئے اور جانے کے بعد ساری قبروں کا جو ہے حال ملاحظہ فرمایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قبریں جو ہے نور سے منور ہیں، مگر انہی قبروں کے درمیان میں ایک ایسی قبر ہے جو ساری قبروں سے زیادہ منور۔
شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان مراقبی کی حالت میں صاحب قبر سے پوچھتے ہیں، اے صاحب قبر ذرا یہ بتاؤ کہ ساری قبریں منور ہیں، ساری قبریں روشن ہیں، مگر تمہاری قبر کچھ زیادہ ہی روشن ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو صاحب قبر جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، سنو سنو شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان، میں جب دنیا میں تھا تو رسول اللہ کا میلاد منایا کرتا تھا، جلسوں کو سجایا کرتا تھا، نمازوں کو ادا کیا کرتا تھا، زکوٰۃ کو دیا کرتا تھا، روزوں کو رکھا کرتا تھا اور نیک عمل کیا کرتا تھا۔ اور جب میں دنیا سے رخصت ہوا، قبر میں جب مجھے اتارا گیا اور فرشتے تشریف لائے، فرشتوں نے سوال کیا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ میں نے جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتوں نے دوسرا سوال کیا ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتوں نے جب تیسرا سوال کیا ماذا تقول فی شان ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے دنیا میں؟ تو میں نے کہا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، میں محفلیں سجایا کرتا تھا، میں جو ہے نمازوں کے بعد سلام پڑھا کرتا تھا، یہ رسول اللہ ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ رسول نے تبسم فرمایا، رسول نے جب تبسم فرمایا رسول نے، تو میری قبر تمام قبروں میں روشن ہو۔ تو یہ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کو کرتے رہو اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرتے رہو، زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے گی۔ اور نمازوں کو ادا کرتے رہو، قبر میں بھی آسانیاں ہوں گی، آخرت میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا، سب سے پہلے ہمیں اچھا، اس سے پہلے چاہتے ہو یہ محفل کامیاب ہو؟ چاہتے ہو کہ یہ محفل جو ہے بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ رسول گرامی بابقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قبول ہو؟ چاہتے ہیں نا؟ اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کل سے کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے؟ اب کچھ لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے، ہاتھ اٹھا لیے نا؟ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر آپ ہاتھ اٹھائیں۔ بسا اوقات کسی بنا پر چھوٹ جائے وہ الگ بات ہے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ فرض عائد کیا کہ اس فرض کو ادا کرتے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچھا کوئی ایسا نوجوان ہے جو کھڑے ہو کر کہے کہ کل سے ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے، داڑھی کو سیف نہیں کرائیں گے، ہے کوئی نوجوان؟ ایک نوجوان کھڑا ہو جائے، ٹینشن نہ لو، شادی ہو جائے گی۔ ہاں ایک بات بتا دوں، جتنی خوبصورت ان علماء کی بیویاں ہوتی ہیں اتنی خوبصورت کسی کی بیوی ہوتی بھی نہیں۔ تو ایک آدمی ہاتھ اٹھائے کہ کل سے ہم جو ہے، ایک نہیں بلکہ اور بھی جتنے لوگ رسول اللہ کے شہدائی بیٹھے ہیں نا، رسول اللہ کے امتی بیٹھے ہیں، رسول کی سنت کے لیے ہاتھ اٹھائیں آپ۔ سبحان اللہ، ایک ہاتھ اٹھا۔ اور نوجوان تو اٹھائیں، ہمارے جو بزرگ ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہیں، اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب بھی کچھ باقی ہے کیا آپ کا؟ بتائیں آپ، دوسرا نکاح کرنا ہو تو وہی بتائیں۔ نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا، ہمارے بزرگ یہاں سے لے کے وہاں تک ہمارے سب یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جو ہے ابا کی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ، ہے نا؟ قبر میں جب جائیں گے نا آپ، رسول اللہ کی سنت جب چہرے پر ہوگی تو فرشتے کہیں گے اب بہت آسانی کے ساتھ ادب کے دائرے میں سوال کرنا، سنت رسول چہرے پر ہے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ سنت رسول چہرے پر ہے، چہرہ بتا رہا ہے رسول کا وہ امتی ہے جو رسول کی سنتوں پر عمل کیا کرتا تھا۔ تو ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ کل سے داڑھی نہیں کٹائیں گے؟ بتائیں جلدی بتائیں، ورنہ ان شورا کو جو ہے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، ہمارے بزرگ تو ہاتھ اٹھا ہی دیں۔ اچھا چھوڑو،
ایک شخص نے ہاتھ اٹھا ہی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرمائے۔ اچھا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کل سے جو ہے ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ اس میں تو کنجوسی نہیں ہونی چاہیے نا۔ اگر والدین سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو ابھی محفل کے بعد جا کر والدین اگر باحیات ہوں تو ان سے معافی مانگ لو، اور والدین اگر دنیا سے گزر گئے تو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھو، وہاں معافی مانگ لو۔ یاد رکھو، والدین اگر ناراض ہوں گے تو ہمارا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ پیروں کے ہاتھ چومتے ہو نا، پیروں کے، میری عمر تو نہیں ہے پیروں پہ بولنے کی۔ پیروں کے ہاتھ چومنے سے پہلے اپنے والدین کے ہاتھ چوما کرو۔ پیر صاحب بھری محفل میں تمہیں نہیں پہچانیں گے، مگر والدین تمہیں بھری محفل میں پہچان لیں گے۔ اور یاد رکھو، ماں کی دعا، والدین کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد